کہ سلیم معراج صاحب کی زندگی کا سب سے غمگین لمحہ؟ وہی آپ کے ماں باپ جو ہوتے ہیں. میری امی کو برین ہیمریج ہوا تھا تو ہاسپٹلائز ہو گئی تھی 10-12 دن. جب آپ ہاسپٹلائز ہوتے ہیں مطلب شروع میں ہوتا ہے تو آپ ہاسپٹل میں جاتے ہیں, 24 گھنٹے رہتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. پھر اللہ میاں سکون بھی دیتا ہے آپ کو اور بے چینی بھی کم کرتا ہے. پھر آپ کاموں پہ لگ جاتے ہیں. تو ہم سارے بھائی اپنے اپنے کاموں پہ لگے ہوئے, ہر ایک بھائی ڈیوٹی دیتا تھا. میں ذرا وہ والا تھا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو بس پھر 14 فروری 5:45 بجے میرے بھائی کی کال آئی, آ جاؤ ٹائم ہو گیا. تو میں آ گیا اور بس وہ سب سے وہ اور لمحہ کتنے عرصے وہ رہی ہاسپٹل؟ 13 دن 13 دن. 13 دن میں تھی. تو بس پھر وہ پروسیس ہو گیا بس. اور وہ لمحہ تھا بہت تکلیف دہ, وہ زندگی کا سب سے تکلیف دہ لمحہ تھا. اگین چونکہ آپ ایک مختلف انسان ہیں نا, آپ بہت ہی سینسٹیو آرٹسٹ ہیں. یہ جو پورا پروسیس رہا, والدہ کی بیماری, وہ کیفیت, اس میں ان کی تیمارداری اور پھر جانا, اس میں کون سی چیز جو آپ کو لگتا ہے کہ شاید آپ کے اندر کہیں اٹک کے رہ گئی ہو اور جس نے اس سینسٹیو آرٹسٹ کو اندر سے بہت زیادہ چھوا؟ میری والدہ کو ڈیتھ سے کوئی دو دن پہلے تھوڑا سا ہوش آیا تھا. تو بس وہ تھا, انہوں نے ہمیں دیکھا ویکھا تھا. اور اس وقت آپ تھے وہاں؟ میں وہاں تھا. وہ آپ کو یاد ہے ماں کا دیکھنا؟ مطلب وہ جب ہوش آیا تھا تو تھوڑی دیر رہا تھا, یہ نہیں کہ ہوش ٹھیک آیا ہے. تھا. وہ چند گھنٹے, وہ پھر ڈاکٹر نے بتایا تھا یہ ہوتا ہے, اس میں ہوتا ہے, پھر یہ ہوتا ہے. اور اس کے بعد ہم تو خوش گفتگو ہو نہیں گئے ہو تھے. سکی؟ ہاں ہوا تھا ایک آدھ جملہ جملہ کہا تھا, میں نے کہا تھا, پتہ نہیں, یاد نہیں مجھے وہ جملہ. کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے جی, آپ کو صبر جمیل عطا تھینک یو سر. فرمائے. کوئی ایسی بات, کوئی ایسی چیز جو آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو یہ بتا سکے کہ جب نئے لوگ آتے ہیں تو ان کے لیے آسانی پیدا کرنی چاہیے, ان کا دل توڑنا نہیں چاہیے, ان کے رستے میں کانٹے نہیں بچھانے چاہیے؟ کوئی ایسا جیسچر, کوئی ایسی بات جو سلیم معراج کو گڑ گئی ہو؟ بڑے اچھا سوال کیا, بہت ہی اچھا, لیکن میں جواب اس کا تھوڑا سا الگ دوں گا. اس کے دو پہلو, ایک تو تھی جونیئر کاسٹ اور ایک ہوتا ہے نیو کمر. اچھا, میں نے یہ بھی نوٹ کیا ہے کہ جو ایکٹر ان کو اسپیس نہیں دیتے نا, کسی حد تک بہت بری بات ہے, وہ صحیح بھی کرتے ہیں. ان کو ذرا سی آپ اسپیس دیتے ہیں نا تو پھر ان کو اپنی پوزیشن نہیں پتہ ہوتی. اچھا, میں اپنا کیس بعد میں بتاؤں گا. ان کو میں نے اب خود ایکسپیرینس کیا ہے, ان کو آپ ذرا سا اسپیس دیں تو اپنی پوزیشن بھول جاتے ہیں. اچھا, ہمارے ساتھ جیسے میرے ساتھ تھا, میں جب شروع میں اداکاری کی تھی تو میں میک اپ روم میں نہیں بیٹھتا تھا, کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ ابھی فی الحال نہیں میں بیٹھ سکتا, کیونکہ میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں. میں میک اپ روم کے باہر بیٹھتا تھا, اور جب بیٹھنے لگا تو پھر بیٹھنے لگا. میرے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ میں جونیئر ایکٹر ہو, اسپاٹ بوائے ہو, ایکسٹرا ہو, میری ان کے ساتھ کمیونیکیشن ہوتی ہے. میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ سلیم معراج کو کاسٹ کر لو, بھائی جان میں نے بولا تھا. ایسوسیٹ سیکنڈ ایڈی بھی بولے گا بھائی جان میں نے بولا تھا. اسپاٹ بوائے بولے گا سلیم بھائی. میری ان کے ساتھ یہ والی جیلنگ ہوتی ہے, بہت رسپیکٹ کا ایلیمنٹ ہوتا ہے. اور پھر میں نے ان اداکاروں کو بھی دیکھا جو جونیئر ایکٹر تھے, جو ایک سین کرتے تھے اور 2 سین کرتے تھے, اور وہ ہمارے سر پہ آ کے بیٹھ گئے کہ وہ ٹائٹل پہ ہیں اور ہم سپورٹنگ رول میں ہیں. تو آپ کو ان چیزوں سے ڈرنا چاہیے, اپنا رویہ اچھا رکھنا چاہیے. کچھ پتہ نہیں ہوتا, آج وہ یہاں پہ ہے, کل وہ وہاں پہ. آج یہ یوٹیوبرز جن کو ہم کچھ نہیں سمجھتے تھے, جو اداکاری کے لیے اسٹرگل کرتے تھے, آج وہ ہم سے مشہور ہیں, آج وہ ہم سے زیادہ پیسے کما رہے ہیں, اور ہم بولتے ہیں یہ کیا ہو گیا بھائی. تو اس حساب سے آپ کو مجھے لگتا ہے چلنے کی ضرورت ہے, اس حساب سے. اور اس میں انسانیت کا پہلو سب سے زیادہ آتا ہے, آپ کو خیال رکھنے کا پہلو سب سے زیادہ آتا ہے. میں سلیم معراج ہوں گا, کسی کونے پہ ہوں گا, اگر میں یہاں پہ آیا ہوں اور اگر میں کسی سے بھی اس انداز سے ملوں گا کہ میں سلیم معراج ہوں, تو وہ مجھے خود کو ڈائجسٹ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. حالانکہ میں اب تھوڑا سا میں غصے کا ایلیمنٹ بھی آ گیا تھا پچھلے کچھ عرصے میں, کیونکہ جب وہی والی بات, جب چیزیں آپ کے ایسی ہو رہی ہوتی ہیں, بگاڑ شروع میں تو نظر نہیں آتا, اب آپ کو بگاڑ بھی نظر آتا ہے. تو اب میں پہلے سے ساری چیزیں کوشش کرتا ہوں کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی کام کرنے لگا ہوں تو میں آنے اور جانے کا ٹائم بھی میں کہتا ہوں ڈیسائیڈ کر لوں. میں ساری چیزیں پہلے سے ڈیسائیڈ کر لوں کہ بعد میں ناچاکی نہ ہو.
کیونکہ مجھے دھوپ میں، گرمی میں، بارش میں کام کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اگر وہ کام ختم کر کے میں آؤں گا تو پھر جو آپ کی ڈیوٹی پوری ہو رہی ہے آپ اس کو پورا کر لیں، اگر وہ نہیں ہوگی تو پھر میں بلاسٹ ہو جاتا ہوں، پھر مجھے غصہ آ جاتا ہے، اور اس غصے کے بعد جب میں واپس جا رہا ہوں تو پھر مجھے افسوس ہو رہا ہوتا ہے تو غصہ کیوں تو کیا؟ غصہ کیوں کیا. تو وہ اگر اداکار نہیں بھی ہیں مجھے لگتا ہے کہ تو رویے پروفیشنلزم تو ہاں پروفیشنلزم ہو اور رویے اچھے ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. تو وہ جو ہم نے جہاں سے بنیادی سوال جو آپ سے کیا تھا کہ اس طرح کی کوئی تلخ یاد آپ کے ساتھ کو وابستہ ہے ابتدائی دنوں میں جب کامیابی آپ کو حاصل نہیں ہوئی تھی؟ تیسرا پلے تھا میرا، کوئی چوتھا پلے تھا میرا. اس زمانے میں شوٹنگ ایسی ہوتی تھی کہ آج 1 تاریخ ہے تو 20 تاریخ کو شوٹنگ ہے، 19 تاریخ آئی تو وہ بھی کینسل ہو گئی، تو اس طریقے سے شوٹ ہوتی تھی. تو ایک بہت بڑے اداکار تھے، اللہ انہیں جنت نصیب کرے، کروٹ جنت نصیب کرے. ان کے ساتھ میں اداکاری کر رہا تھا، بہت خوش تھا. تو ان کا ایک کف کا بٹن بند نہیں ہو رہا تھا، ادھر آؤ اسے بند کرو. میں بند کر دیا. تو اس کے بعد انہوں نے کہا وہ جوتے اٹھا کے لاؤ. اب میرا دماغ تو شارٹ ہوا، میرا ہوتا ہے آدمی لیاری کا نوجوان. ہاں میں لفظ وہی استعمال کیا، کوئی بھی ہو جی، ویسے ہی اچھا نہیں لگتا. میں بولا یار مطلب چھوٹے ہو گئے نا اب میری نظر میں، یار اب تو چھوٹے ہو گئے. میں جوتے اٹھا کے لا کے رکھ دیے. پھر وقت گزرا، پھر بہت زمانے بعد ہم نے دوبارہ کام کیا تو پھر ہم ساتھ بیٹھ کے گپے ہاک رہے تھے، سب کچھ کر رہے تھے، اور میرے ذہن میں وہ موومنٹ تھی. میں اللہ یار یہ دیکھ یار. تو میں یہ چیز کسی کے ساتھ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، یہ والی چیز، یہ اسپیسیفکلی یہ نہیں، یہ والی چیز میں نہیں کر سکتا. میں نہیں. لیکن آپ کے رہی ہمیشہ، آج بھی آپ کا. میں تو یہ بڑی اچھی بات کی آپ نے. دیکھیے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک بات کی نا کہ کہیں نہ کہیں ٹریول کرے گی، کہیں نہ کہیں سے ایک آدمی بھی اگر یہ سیکھے، احتیاط کر جائے تو ہم سمجھیں گے کہ ہمارا اور سلیم معراج صاحب کے کتھارسس کا مقصد پورا ہوگا. تھینک یو سو مچ سلیم معراج صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا، آپ تشریف لائے، بہت اچھا لگا. بہت شکریہ سر، آپ کا شکریہ. آپ کے ساتھ واقعی بات کر کے مزہ آیا. تھینک یو سو مچ. بہت زیادہ ہمیں بہت اچھا لگا. اور بنیادی تو یہ ہوتا ہے کہ سلیم جب بھی کوئی بھی شخص بات کرتا ہے اور آپ جیسا آدمی جو زندگی کو ذرا گہرائی سے سوچتا ہے، اور کوئی بھی شخص جو بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ بہت ہی سادہ آدمی ہے، ہمارا تو تجربہ یہ ہے کہ جب مجھ سے بھی بات کرتے ہیں ہم، چاہے شو ہو چاہے شو نہ ہو، کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کو ملتا ہے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. سلیم معراج صاحب آئے ہیں اور جناب بلا کے اداکار ہیں، پورے دنیا میں جناب ان کی اداکاری کے ڈنکے ہیں. تو مجھے کچھ شعر یاد آ گئے، چلیے اسی پر پروگرام کا اختتام کرتے ہیں کہ میری محفل تھا میری خلوت جاں تھا کیا تھا. ڈائریکٹ آپ کے حوالے سے نہیں مگر اداکاری کا اس میں ذکر ہے. میری محفل تھا میری خلوت جاں تھا کیا تھا، وہ عجب شخص تھا ایک راز نہاں تھا کیا تھا. اور بال کھولے ہوئے پھرتی تھیں حسینائیں کچھ، بال کھولے ہوئے پھرتی تھیں حسینائیں کچھ، وصل تھا یا کہ جدائی کا سما تھا کیا تھا. بال کھولے ہوئے پھرتی تھی حسینائیں کچھ، وصل تھا یا کہ جدائی کا سما تھا کیا تھا. اور ہائے اس شوق کے کھل پائے نہ اسرار کبھی، ہائے اس شوق کے کھل پائے نہ اسرار کبھی، جانے وہ شخص یقین تھا کہ گماں تھا کیا تھا. اور تم جسے مرکزی کردار سمجھ بیٹھے ہو، تم جسے مرکزی کردار سمجھ بیٹھے ہو، وہ فسانے میں اگر تھا تو کہاں تھا کیا تھا. ایسا ہوتا ہے نا اکثر کہ فلم جس کے گرد ہوتی ہے جو ہیرو ہیروئن، لوگ انہیں بھول جاتے ہیں مگر اس میں کسی نے اچھا ایک ڈائلاگ بھی بولا ہوتا ہے، لوگوں کو فلم بھی اسی حوالے سے یاد رہ جاتی ہے. اور وہ 2-3 سینوں والا کچرے کنڈی میں بیٹھا ہوا سلیم معراج یاد رہ جاتا ہے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سر. اجازت دیجیے، اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیجیے گا. اللہ حافظ.